السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ کس چیز کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کا ایک اچھا جو ہے وہ قدم ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو شروع کروں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور چینل پر نئے آنے والے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ٹائم سے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین آج جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ کس چیز کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے جی جو الیکشن کمیشن میں کیس لگا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے، تو ان کی مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا اس کا فیصلہ آج الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ہیئرنگ کرنے کے بعد فائنلی طور پر محفوظ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے۔ کل بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور آج بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، تو مختلف پارٹیوں کے وکیل بھی آج پیش ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یعنی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے پاس آنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری جماعتوں کے وکیل تھے، نون لیگ کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک تھے، تو اس طرح باقی پارٹیوں کے بھی ایم کیو ایم کے فرق رسیم، تو انہوں نے مخالفت کی کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی ان انتخابات میں، تو اس لیے اور نہ ہی انہوں نے ترجیح فہرست جو ہے وہ جمع کرائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، تو اس لیے ان کا حق نہیں بنتا۔ ان کا اصل میں یہ تھا باقی پارٹیوں کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، کہ یہ بھی نشستیں جو ہیں یہ بھی ہمیں مل جائیں، پہلے بھی ملی ہیں، اور ان کی بھی نشستیں جو ہیں وہ 24-25 کے لگ بھگ کچھ ہیں، تو یہ بھی ہمیں مل جائیں، ہماری اور زیادہ ہو جائیں۔ جبکہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر جو ہے ان کا یہ موقف تھا کہ یہ نشستیں چونکہ ہماری ہیں اور ہمیں ہی ملنی چاہیے۔ تو اس پر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں راجہ سلطان سکندر راجہ، انہوں نے جو ہے وہ ایک خط جو ہے وہ لہرا دیا کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ایک ہمیں خط ملا ہوا ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے مخصوص نشستیں، تو آپ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر کو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں دی جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس خط کا پتہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی کہ یہ ہم نے اس طرح کوئی خط نہیں لکھا، جبکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے 26 جنوری کا حوالہ دیا تھا کہ 26 جنوری کو ہمیں خط ملا ہے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ اس پر صاحبزادہ حامد رضا نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں یہ بات بتائی کہ ہم نے مخصوص نشستوں کا کوئی ذکر نہیں کیا اس خط میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی بندہ ہمارا الیکشن نہیں لڑ رہا، ایون کہ جو چیئرمین تھے صاحبزادہ حامد رضا بھی، وہ خود بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو 5% کوٹا دینا ہوتا ہے عورتوں کو، یعنی عورتوں کو ٹکٹ دینے ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں پورا کر رہے کیونکہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑ رہا، تو اس کے متعلق تھا وہ لیٹر، جبکہ مخصوص نشستوں کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے بعد میں جو ہے بتایا، تو سارے جتنے بھی وکلاء تھے ان کے دلائل سننے کے بعد جو ہے آج یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، تو شاید دیکھتے ہیں ابھی کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہی چانس ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل بھی سکتی ہیں، اس کا بھی پتہ چلے گا جب وہ فیصلہ سنائیں گے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے آج محفوظ ہو گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سناتے کب ہیں، کل سناتے ہیں، پرسوں سناتے ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز صاحب ہیں، وہ چونکہ آج آپ کو پتہ ہوگا پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، تو انہوں نے جب اجلاس شروع ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خود چل کے اپوزیشن بینچوں پر گئیں، اور خصوصی طور پر جو سنی اتحاد کونسل کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے رانا آفتاب، ان کے پاس گئیں، ان کی سیٹ پر گئی، جا کے ان کو سلام دعا ان کے ساتھ کی، خیر خیریت دریافت کی، اور یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ ایوان کو ہم سب مل کر چلائیں، اور یہ بھی کہا
کہ جس طرح میں ٹریجری بینچز کی وزیر اعلیٰ ہوں، اس طرح اپوزیشن بینچوں کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اچھا گیسچر ہے، اچھی مطلب روایت ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے ناظرین کہ ہر طرف پولرائزیشن ہے، سیاسی انتشار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی نفرت ہے پورے ملک میں۔ تو اس ماحول میں تو انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا قدم ہے، جس پر رانا آفتاب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ میری پوری خواہش تھی کہ جس دن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا ہے تو میری پوری خواہش تھی کہ آپ ادھر موجود ہوتے۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ انہوں نے جو سنی تعداد کونسل کے سارے امیدوار تھے انہوں نے واک آؤٹ کر گئے تھے، وہ موجود نہیں تھے اس دن۔ اپوزیشن کے جو جتنی بھی سیٹیں تھیں وہ خالی تھیں، تو اس پر مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ میری پوری خواہش تھی کہ آپ ادھر موجود ہوتے، لیکن آپ نہیں تھے، جس پر جو ہے انہوں نے رانا آفتاب نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بتا دیتے، کوئی ہمیں بتا دیتا کہ ہم اس جگہ پر آ جاتے، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے پیچھے بندے بھی بھجوائے تھے لیکن آپ واک آؤٹ کر گئے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم ہے، اچھی روایت ہے۔ پاکستان میں ہم بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتے اس سیاسی جو ہے انتشار ہے اس کا، سیاسی افراتفری کا، سیاسی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے۔ جیسا کہ ایک اور واقعہ آج کے پی کے کی اسمبلی میں ہوا ہے، جب کے پی کے کی اسمبلی کا آج اجلاس تھا، ادھر جتنے بھی منتخب اراکین تھے انہوں نے حلف اٹھایا ہے، تو اس میں ایک نون لیگ کی منتخب جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی رکن تھی، انہوں نے گھڑی جو ہے وہ لہراتی رہی، پورے اجلاس میں وہ گھڑی لہراتی رہی، تو اس پر جو ہے وہ باقی جو سنی اتحاد کونسل کے ووٹر تھے، سپورٹر تھے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ان پر جوتے برسائے، لوٹا بھی پھینکا گیا۔ تو یہ ایک بری روایت ہے، برا طریقہ ہے۔ سیاست جو ہے وہ امن سے ہونی چاہیے، نفرت سے نہیں ہونی چاہیے، سیاسی انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ میری تو یہ دلی خواہش ہے کہ کاش پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی استحکام آ جائے، تمام پارٹیاں جو جیتتی ہیں وہ بھی مانیں، جو ہارتی ہیں وہ بھی مانیں۔ گو کہ اس طرح پاکستان میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ سارے الیکشن جو ہیں آج تک جتنے بھی ہوئے ہیں وہ متنازع ہی رہے ہیں، ان پر سوالیہ نشانات اٹھتے رہے ہیں۔ وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ 70 کے الیکشن کے بعد 70 میں جو الیکشن ہوا تھا شاید وہ تھوڑا بہت کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ ٹھیک تھا، اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ان پر سوالیہ نشانات اٹھتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے پاکستان کے لیے کہ اس پر جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ان پر سوالات اٹھتے ہیں، اور آج بھی دیکھ لیں پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، جبکہ ہم اس چیز کا متحمل، ہمارا ملک جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھتے آنے والے دنوں میں کوئی اور بہتری آئے، کے پی کے کی اسمبلی سے بھی کوئی اچھی خبر آنی چاہیے کہ جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، وہ بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ اس طرح پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس طرح بلوچستان اسمبلی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن وہ بھی عنقریب ان کا بھی جو ہے وہ اوتھ ہو جائے گا۔ تو امید یہی ہے کہ چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، اور جو وفاق میں حکومت بننے جا رہی ہے، جو نامزد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں۔ اور اپوزیشن کا بھی یہ کام ہے کہ جو مطلب مثبت بات ہے، مثبت طریقہ ہے، مثبت جو بھی ہوں گی چیزیں ان میں ہم سپورٹ کریں گورنمنٹ کو، اور جو سمجھتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے چیزیں ان پر تنقید کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری ویورز آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک کریں، اور میرے چینل پر نئے آنے والے سبسکرائبر سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔